بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامیان پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم آج ایک بہت بڑی آواز، توانا، بے باک اور نڈر آواز سے محروم ہو گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تمام اہل اسلام سے تعزیت کر سکوں۔ دکھ، کرب اور غم کی اس گھڑی میں اہلیان پاکستان، ان کی تحریک کے ذمہ داران اور تحریک لبیک کے کارکنان سب سے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کافی ملاقاتیں رہیں۔ ان ملاقاتوں کا احوال تو اس وقت بیان نہ ہو سکتا ہے، نہ میں اس کا متحمل ہوں، لیکن ان کے ثانیہ وصال پر دکھ اور تکلیف کے عالم میں صرف یہ چند بے ربط جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسی شخصیت فی الواقع صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے جس طرح تحفظ ناموس رسالت میں اپنا کردار ادا کیا، جس طرح انہوں نے تحفظ مقام اہل بیت اور تحفظ مقام صحابہ کے لیے انہوں نے بے باکانہ اور بے انتہا جرت کے ساتھ جو کردار ادا کیا، وہ ہماری تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ایک شخص جو آج کے زمانے میں جد و جہد کا استعارہ بن گیا۔ آپ مسند تدریس سے اٹھ کر اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی ناموس کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلے اور جسمانی معذوری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قوم میں وہ جذبہ اور جرت پیدا کی کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاریاں روشن کر دیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لبرلز اور سیکولرز طبقے کے خلاف ایک سب سے بڑی رکاوٹ سمجھے نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ تھے۔ حقیقی معنوں میں انہوں نے اس طبقے کو جو لادین طبقہ ہے، اس طبقے کو جو دین بیزار طبقہ ہے، وہ طبقہ جو دین کے معاملات میں ہمیشہ ٹانگ اڑاتا ہے، اس طبقے کے لیے ایک شمشیر برہنہ کے طور پہ وہ سامنے آئے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث، آپ کو قرآن مجید آپ کو ازبر، آپ کے سینے میں محفوظ، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سینے میں محفوظ، آپ کے آثار صحابہ کے حوالے سے بہت بڑا خزانہ آپ کے سینے میں محفوظ، آپ کو صحابہ کرام کے بے شمار ناموں کے ساتھ ان کے کارنامے آپ کی زبان پر ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ اقبال کو اس طرح یاد کر رکھا تھا اور قوم کو یہ پیغام علامہ اقبال کی انقلابی شاعری کے ذریعے دے رہے تھے، جس طرح علامہ نے اپنے زمانے میں قوم کو اپنے اشعار سے جگایا۔ ایک طویل عرصے بعد کوئی شخص آیا جس نے علامہ کے ایک اشعار کو صحیح مفاہیم کے ساتھ قوم کے سامنے رکھا۔ علامہ خادم حسین رضوی مولانا روم کے حافظ، علامہ خادم حسین رضوی نے بہت اسلامی تاریخ آپ کو ازبر۔ آپ اپنے جلسوں میں، اجتماعات میں، مذہبی و سیاسی اجتماعات میں جب قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی باتیں کرتے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنی لیے منزل اور اپنی راہ کا تعین کر رہے ہیں۔ آپ کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا خلا ہے، طویل عرصے تک یقیناً پورا نہیں ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی اہل سنت کے مکتبہ فکر سے تھے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام دیگر مکاتب فکر ان کی اس جد جہد کے قائل تھے اور ان کے جلسوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دیگر مکاتب فکر کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کی آتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ آج کے دور میں سب سے مضبوط توانا آواز جو ہے وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، آل بیت اور صحابہ کے مقام کے تحفظ کے لیے، ازواج مطہرات کے مقام کے تحفظ کے لیے، اولیاء کرام کے مقامات کے تحفظ کے لیے یہ سب سے مضبوط اور توانا آواز ہے۔ محبت پاکستان بھی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے وہ جملے ہمارے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں کہ یہ پاکستان کسی کے باپ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ ہمارے باپوں نے بنایا ہے، ہمارے اسلاف نے بنایا ہے۔ یہ جملے اتنی جرت رندانہ سے کہتے تھے کہ لوگ جھوم جاتے تھے اور نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول کی وہ شمع فروزاں کی کہ وہ نوجوان جو جینز پہن کے گھوم رہے،
وہ نوجوان جو مطلب جدید دور کی آسائشوں کے دل دادا ہیں، ان کی زبانوں پہ بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدائے دل نواز ان کی زبانوں پہ بھی آ گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک جد جہد کے ایک استعارے کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ابھی حالیہ فرانس کے حوالے سے جو ان کا ایک شاندار یہ جو انہوں نے کردار ادا کیا، مجاہدانہ اور قائدانہ کردار ادا کیا، اور حکومت پاکستان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ حکومت پاکستان سرکاری سطح پر ہونے والی گستاخی کو سرکاری سطح پہ اس کے خلاف اپنا احتجاج کرتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ قوم کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے سفیر کو واپس بھیجے، اپنے سفارتکاروں کو واپس بلائے اور ان کی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کرے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری جو ایکٹیویٹی تھی وہ بھی حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے تناظر میں تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کے جانے سے جو خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا، لیکن ان کے چہرے کو بعد از وصال بھی جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو اللہ رب العزت کی یاد آئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اپنے محبوبوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ غافل جسے سمجھا ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میں ایک بار پھر تمام عالم اسلام کے لوگوں سے، بالخصوص اہل پاکستان سے، اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کے جملہ عہدیداران اور کارکنان جو غم اور دکھ کی اس گھڑی میں نڈھال ہیں، ان سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔